قطب الدین خلجی بادشاہ علاؤالدین خلجی کے بیٹے تھے۔ وہی علاؤالدین خلجی جو کہ رانی پدماوتی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ جب علاؤالدین خلجی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ایک قریبی وزیر اور نہایت ہی وفادار ساتھی ملک نائب نے بادشاہ کے خاندان کو چن چن کر قتل کروانا شروع کر دیا اور علاؤالدین خلجی کی بیوی کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ علاؤالدین خلجی کے بیٹوں کی آنکھیں نکلوا دی اور بعض کو قتل بھی کروا دیا، مگر وقت کی دیوی چونکہ قطب الدین خلجی پر مہربان تھی، اسی لیے شاہی محل کے کچھ وفادار خواجہ سراہوں نے ملک نائب کو ایک رات قتل کر دیا اور اس کے بعد قطب الدین مبارک شاہ دہلی کے تخت پر براجمان ہوئے۔ انہوں نے ان سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علاؤالدین خلجی کی شہزادے یعنی خود بادشاہ سلامت کے بھائی جو کہ ملک نائب کے عزب سے بچ گئے تھے، انہیں ایک ایک کر کے قتل کروا دیا۔ اس کی سلطنت ہندوستان کے ایک بڑے رقبے تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ مذہباً مسلمان تھا، مگر اس کی حرکت انسانیت کی تمام حدیں پار کر گئی تھی۔ یہ انسانیت کے خلاف تھا، انسانیت کی ساری حدوں کو یہ پار کر چکا تھا۔ اس نے ملک کے تمام اہم لوگوں کو اجازت، جاگیریں اور وزارتیں دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ملک کے تمام حق گو، ایماندار اور بااثر لوگوں کو ایک ایک کر کے قتل کروا دیا تھا۔ ملک کا جو بھی شخص اسے چیلنج کرتا تو یہ یا تو دولت سے اسے خرید لیا کرتا تھا یا پھر اسے قتل کروا دیا کرتا تھا۔ یہ معاملہ اس حد تک رہتا تو درست تھا، کیونکہ دنیا کے زیادہ تر بادشاہ یہی کرتے ہیں، لیکن وہ فطرتاً ایک مکر و فریب والا بہت ہی خطرناک انسان تھا، ایک مکر و کردار تھا جو کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی اور مکر و فریب کیا کرتا تھا۔ وہ ہم جنس پرست تھا، یعنی کہ وہ لڑکیوں کی بجائے لڑکوں کو زیادہ پسند کرتا تھا اور ان سے ہی بد فعلی بھی کیا کرتا تھا۔ یہی اس کا شوق تھا۔ وہ گجرات کے ایک جوان ہندو لڑکے کو جو کہ ایک جنگ کے دوران اس کے لشکر کے ہاتھ لگا تھا، اس پر عاشق ہو گیا اور اس نے اس لڑکے کو اہم ترین ذمہ داریاں سونپ دی، کیونکہ وہ اس لڑکے کو بہت پسند کرتا تھا اور اس پر فدا بھی ہو چکا تھا۔ اسے خسرو خان کا خطاب دیا، وزیر بنایا اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ بادشاہ سلامت ہر روز خسرو خان کے ساتھ شادی کرتا اور اس کے ساتھ تعلقات بھی بناتا۔ یہ ایک دن خسرو خان کا دلہا بنتا، باقاعدہ بارات تیار ہوتی، ملک کے تمام عمائدین لباس فاخرہ پہن کر اسے بارات میں شامل ہوتے، شامیانے لگتے اور باراتوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ قاضی صاحب آتے اور بادشاہ سلامت کا نکاح خسرو خان کے ساتھ پڑھایا جاتا اور اس کے بعد ڈولی رخصت ہو جاتی۔ اگلے دن خسرو خان دلہا بنتا اور بادشاہ سلامت قطب الدین مبارک شاہ خلجی اس کی دلہن بنتے، اور اس تقریب میں بھی جو وہاں کے عمائدین ہوتے تھے، سلطنت کے باوقار لوگ ہوتے تھے، وہ باقاعدہ شرکت کرتے تھے۔ اس نکاح کا ولیمہ بھی ہوتا تھا۔ بادشاہ سلامت نے ملک میں حسن فروشی اور شراب نوشی کی کھلی اجازت دے دی تھی۔ اس نے اپنے محل کے دروازے سستی عورتوں کے لیے کھول دیے تھے۔ بادشاہ سلامت دربار میں زنانہ کپڑے اور زیورات پہن کر بھی تشریف لے آتے تھے۔ دربار ان کے حسن و جمال کی کھل کر تعریف کرتے اور انعامات و القابات سے سرفراز بھی کرے جاتے۔ قطب الدین مبارک شاہ خلجی نے ہندوستان پر 4 سال 4 ماہ حکومت کی اور اس دوران خسرو خان اس کی کمزوری بن گیا۔ خسرو خان نے اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس نے بادشاہ کے کان بھر بھر کے اس کے تمام وفادار ساتھی قتل کروا دیے تھے۔ عزیز رشتہ داروں کو جیلوں میں پھینکوا دیا تھا۔ محل اور دربار میں اپنی برادری کے لوگوں کو لگوا دیا تھا اور بادشاہ کو اپنے پیار میں پھنسا کر محل کے عقبی دروازے کی چابیاں بھی حاصل کر لی۔ تاریخ فیروز شاہی کے مصنف ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں کہ یہ شخص خسرو ہر وقت سلطان کو ہلاک کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔
ظاہر میں تو وہ ایک بدکار اور بے شرم کی طرح اپنا جسم اس کے حوالے کر دیتا، لیکن اندرونی طور پر وہ سلطان کی زیادتی پر غصہ کیا کرتا تھا اور بہت زیادہ خون کے گھونٹ پیتا رہتا تھا۔ پھر ایک رات خسرو خان کے مسلح ساتھی محل کے عقبی دروازے سے شاہی حرم میں گھس گئے۔ اس وقت بادشاہ اسی خسرو خان کے ساتھ عملے بد یعنی بدکاری کرنے میں مصروف تھا کہ خسرو خان کے ساتھیوں نے بادشاہ کے حرم میں گھس کر اس کا سر کاٹ دیا۔ بادشاہ کے قتل کے بعد خسرو خان اور اس کے ہندو رشتہ دار سلطانی حرم میں جا گھسے۔ سلطان کی ایک بیوی کی بے حرمتی کی، بعد میں اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد خاندان کے دوسرے افراد کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ پھر ہندوستان کی تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا جب ایک خواجہ سرا یعنی کہ ایک ہجڑا عظیم الشان سلطنت کا فرما رواں بنا۔ خسرو خان جو کہ پوشیدہ طور پر ایک ہندو تھا، اس نے تخت نشین ہوتے ہی محل میں بت پرستی شروع کر دی۔ قلب الدین کی بیوی کو اپنے حرم میں لے آیا، خاص امرا کے خاندانوں پر قبضہ کیا۔ مسلمان عورتوں اور کنیزوں کی خسرو اور اس کے رشتہ دار بے حرمتی کرنے لگے۔ مملکت کے اہم عہدوں پر ہندو لوگوں کو فائز ہو گئے اور وہ خوشیاں مناتے کہ دہلی پر پھر سے ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ امرا اور شرفا سے بدتمیزیوں کی حرکتیں اس قدر بڑھ گئی کہ لوگوں نے خدا اور رسول کا واسطہ دے کر دیپالی پور یعنی موجودہ اکاڑا کے امیر غازی ملک کو دہلی آنے کی دعوت دی۔ غازی ملک نے دہلی فتح کی، خسرو خان کو قتل کر دیا اور سلطان غیاث الدین تغلق کے نام سے ایک نئی سلطنت شروع کی۔ دوستوں، برائی چاہے کتنی بھی کیوں نہ بڑھ جائے، انسان کو ایک دن لے ہی ڈوبتی ہے۔ جس طرح علاؤالدین خلجی کے بیٹے نے اپنی بدکاریوں اور اپنی عیاشیوں کی خاطر ہجڑوں سے سمبند بنائے اور ایسے مردوں سے سمبند بنائے جن سے بدکاری کرنے کے باعث ایک دن وہ خود بھی قتل ہوا اور سلطنت کو بھی خواجہ سرا یعنی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں سونپ دیا جو نہ مرد میں تھے نہ عورت میں۔ دوستوں، یہاں پر اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ایسا سبق سکھاتا ہے کہ وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا، جس طرح اس کہانی میں ہوا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے علاؤالدین خلجی کے بیٹے کی، جس نے اپنی بدکاریوں اور بدفعلیوں کی خاطر پوری سلطنت کو خطرے میں تو ڈالا ہی، خود بھی قتل ہوا اور لوگوں پر بھی ظلم کروایا، اور بعد میں انجام سب کا ہی برا ہوا۔ اسی لیے کبھی بھی ہمیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنا چاہیے اور بدکاریوں اور بدفعلیوں سے ہمیشہ بچے رہنا چاہیے، تاکہ انسانیت زندہ رہے اور ہمارا ضمیر بھی زندہ رہے، ورنہ ہمارا ہلاک ہونا ایک دن طے ہے۔ اگر ہم اپنی بدکاریوں سے، اپنی بدفعلیوں سے باز نہیں آتے تو پھر پروردگار عالم ہمیں نصیحت بھی دیتا ہے اور پھر انسان کو عبرت کا نشان بھی بنا دیتا ہے۔